صبح شام کے اذکار کب سے کب تک کر سکتے ہیں؟ یعنی صبح کے اذکار ظہر تک، اصل ظہر صبح فجر طلوع ہونے تک، اذان ہو لینے کے بعد پھر دن نکلنے تک اس کا ٹائم ہے صبح کے اذکار کا. اس کے بعد پھر ظہر سے لے کر کے، عصر سے نہیں، ظہر سے لے کر کے دن ڈوبنے تک یہ مسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ایک لفظ آتا ہے عشی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، عشی عصر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک. تو یہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ ظہر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک. اب اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکا، جس طرح اور چیزیں ہوتی ہیں، سنت بھی اگر آپ ظہر کی چھوٹ گئی ہو تو آپ اس کو کسی وقت بھی قضا کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کو بھی آپ کسی وقت کر لیں. رات میں سونے سے پہلے یاد آ گیا کہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت پڑھ لیں. اور خود سوتے وقت کے اذکار بہت اہم ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھ لیں، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اس کا الزام کرتے تھے حضرت علی کو، جو سبحان اللہ 33 مرتبہ، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس سے تھکان آدمی کی جاتی ہے. تجربہ کیجیے آپ ذرا سا، کیونکہ حضرت فاطمہ نے اپنے کام کی تھکان کی شکایت پیارے رسول سے کی. پانی لاتی تھی، کپڑے پھٹ جاتے تھے، چکی چلاتی تھی، ہاتھ میں پھوپھلے کیا نام ہے آ جاتے تھے. تو غلام مانگا ایک، تو پیارے رسول نے فرمایا اس سے اچھی چیز تمہیں بتا دیتا ہوں. تو اس کا معنی اشارہ ہے کہ یہ پڑھ لو گے تو تمام تھکان جو ہے دور ہو جائے گا انشاءاللہ.